جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے اعتبار سے 3rd نمبر کی وائف ہے، اور ساتھ میں رہنے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ ساتھ میں رہنے کے اعتبار سے یعنی سب سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد جو بیوی آپ کے ساتھ رہی وہ کون ہے؟ پچھلے ہفتے میں اذان وغیرہ کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تھے تو اس وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نکاح مکے میں کیے ہیں اور باقی 8 نکاح مدینے میں کیے، یا اس سے زیادہ نکاح اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ بعض نکاح آپ نے ایسے بھی کیے جو نکاح ہوا لیکن آپ نے خلوت سے پہلے ہی انہیں طلاق دی۔ جیسے بخاری کے اندر بنت الجونیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ یمن کی کسی شہزادی کی لڑکی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا، اور جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ایسے اس خاتون نے بنت الجونیہ نے کہا کہ میں آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلیق اور انسان، اتنی بڑی بات بیگم نے کہا لیکن آپ نے کیا ہے اس کو اور بہتر انداز میں سمجھانے کی کچھ کہا، لقد عذت بعظیم، تم نے بہت عظیم ذات کی پناہ طلب کی ہے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے پھر اس نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کی پاس چلی جاؤ۔ صحابہ کے ذریعے آپ نے بھیج دیا، نہیں طلاق وغیرہ دے دی، لیکن انہیں کبھی بھی امہات المومنین کے فہرست میں شامل نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے ڈرامہ یہ رچا، کہا کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات نے ایسا سکھایا تھا ان کو، نعوذ باللہ من ذلک، کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے سکھانے پر انہوں نے ایسا کہا کہ تم ایسا کہو گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹینشن اور پیار اور محبت زیادہ پا جاؤ گی، لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے؟ بے بنیاد ہیں۔ وہ بگڑی خاتون تھی اور بادشاہ اور کسی بڑے گھرانے کی تھی، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، ان کا معاملہ تھا۔ بہرحال تو یہ بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، لیکن خلوت اور سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شمار نہیں کیا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیے صحیح قول کے مطابق وہ 11 نکاح آپ نے کیے، 3 نکاح مکہ میں ہوا اور باقی 8 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیے۔ مکہ میں جو 2 نکاح ہوا تھا ان میں سے ایک کی رخصتی ہوئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی۔ گویا کہ اما خدیجہ کی وفات کے بعد تقریباً 3 سے 4 سال تک آپ کے پاس صرف ایک ہی بیوی آپ کے ساتھ رہتی تھی، جن کا نام سودا بنت زمعہ تھا، اور یہ دونوں آپ کی بیویاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مسجد نبوی سے متصل 2 مکان اور گھر کیا ہے تعمیر بھی کرائے تھے، ایک عائشہ صدیقہ کے لیے اور دوسرا سودا بنت زمعہ کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں پورا واقعہ آپ کو ملے گا مسند احمد کے اندر 25769 کے اندر، یعنی 25769 کے اندر یہ واقعہ ملے گا، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، حدیث حسن ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ لما ہلاکت خدیجہ، جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ صحیح قول کے مطابق نبوت کے 10ویں سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے ساری اولادیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی سے تھیں، اب بچے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹیوں کی تعداد زیادہ تھی، بیٹے سب فوت ہو چکے تھے، صرف بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا، باقی 3 بیٹیوں کا نکاح وغیرہ بھی یعنی اپنے گھر والی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم آئی، بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، شروع اسلام میں داخل ہوئی۔ تو عثمان بن مظعون یہ بڑے صحابیوں میں سے ہیں، بلکہ آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے جس صحابی رسول کی وفات ہوئی مدینہ آنے کے بعد وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بقیع کے اندر سب سے پہلے انہیں ہی دفن کیا گیا، بقیع کے قبرستان سب سے پہلے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسید ابن حضیر کو دفن کیا گیا۔ اسید ابن حضیر کون ہے؟
جو مصعب ابن عمیر جب آئے تھے تو انہی کے گھر میں قیام کیے تھے اور دونوں نے مل کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کی تھی. تو ان دونوں کی وفات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے کے چند مہینوں کے بعد ہوئی. لیکن کس کی پہلے ہوئی؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلے عثمان بن مظعون کی ہوئی اور بعض کی رائے یہ کہ پہلے اسید ابن حضیر کی ہوئی. اور اس میں تطبیق یہ دی گئی کہ مہاجر صحابہ میں پہلے عثمان بن مظعون کی اور انصاری صحابہ میں پہلے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی. بہرحال یہ دونوں پہلے پہل وفات پانے والے اور پہلے پہل بقیع کے اندر دفن کیے جانے والے لوگوں میں سے. عثمان بن مظعون یہ بڑے عظیم صحابی تھے. ان کی بیوی خولہ بنت حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے، آپ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بچیاں ہیں آپ کے پاس. یہ وہ زمانہ تھا، بڑا صاف ستھرا زمانہ تھا، دلوں میں بڑی صفائیاں تھیں. آج بھی اسی کا دور دورہ ہونا چاہیے. کسی کو نکاح کے لیے کہنا، کسی کو نکاح کے بارے میں بتانا، یہ کوئی جرم اور گناہ نہیں، یہ تقوی کی نشانی ہے. تو خولہ بنت حکیم جو خاتون ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتی ہیں آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کس سے کروں؟ آپ نے پوچھا کہ کس سے کروں؟ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو باقرہ بھی حاضر ہے اور اگر آپ چاہیں تو سیبہ بھی حاضر ہے. باقرہ وہ عورت وہ لڑکی جس کا نکاح کبھی نہ ہوا اور سیبہ وہ جس کا نکاح ہو چکا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقرہ کون ہے؟ بکرو یعنی باقرہ عورت کون ہے جس کا نکاح نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو آپ کے عزیز ہیں ان کی بیٹی یعنی عائشہ بنت ابو بکر. پھر آپ نے پوچھا اچھا سیبہ کے لیے کون سا پیغام ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ سودا بنت زمعہ ہے اور وہ آپ پر ایمان لائی ہیں، آپ کی اتباع پیروی کی ہے انہوں نے اور وہ ہجرت کرنے والیوں میں سے وغیرہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دونوں کے پاس میرا ذکر کرو. کن کن کے پاس؟ عائشہ کے لیے بھی اور سودا کے لیے ایک ساتھ. تو کہتی ہیں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی اور میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان سے کہا کہ ما ادخلک اللہ علیک من الخیر والبرکہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے، تمہارے گھر کے اندر خیر اور برکت داخل ہو رہی. وہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگی ام رومان وہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ میں عائشہ کا پیغام تمہیں دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضہ. تو ام رومان نے کہا کہ اچھا ٹھہرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اتنا بڑا پیغام آیا تھا. وہ عورتیں جو شوہر کے بغیر فیصلے کیا کرتی ہیں اس حدیث کے اندر ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پیغام بھیجا. تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرو ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے آ رہے ہیں. فجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر ان کے سامنے یہ پورا واقعہ ذکر کیا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ، کیا عائشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح درست اور صحیح ہے؟ یہ تو ان کے بھائی کی بیٹی ہے. بھائی کی؟ کس کو بھائی کہا؟ اپنے آپ کو کہ میں تو اللہ کے پیغمبر کا بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں، تو یہ میری بیٹی ہے. کیا اللہ کے پیغمبر کا میری بیٹی سے نکاح درست اور صحیح ہے؟ تو وہ لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ ابو بکر نے یہی کہا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ وہ میرے دینی بھائی ہیں. وہ میرے کیا ہیں؟ دینی بھائی، حقیقی بھائی نہیں، دینی بھائی ہیں اور وہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے. میرا ان کے ساتھ نکاح درست اور صحیح ہے، میرا ان کے ساتھ نکاح درست اور صحیح ہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم ابن عدی کی بیٹے سے بات چیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کر لی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعدے کے بہت پکے تھے سارے صحابہ. تو المہم یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو جس نہیں کیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، مطعم بن عدی کے پاس کچھ باتیں ہوئی، یہاں تک کہ معاملہ وہاں سے کیا ہے
کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے بلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اور اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت میں 6 سال کی تھی جس وقت میرا نکاح ہوا. کہتے ہیں پھر اب یہاں سے نکاح ہو گیا. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلے نکاح سودا سے ہوا, بعد میں عائشہ سے ہوا, لیکن صحیح بات یہ کہ نکاح پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, لیکن کم عمر کی تھی, رخصتی مکہ میں نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا بنت زمعہ سے ہوا. پھر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلی, پھر میں سودا بنت زمعہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کے اندر خیرات و برکات کیا ہے داخل فرما دی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دوں. تو کہنے لگی سودا رضی اللہ تعالی عنہ, میں تو یہی چاہتی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر کہاں مل سکے گا, لیکن تم میرے ابو کے پاس جاؤ. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے ابو کے پاس جاؤ اور ان سے ذکر کرو. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا, اور ان کے والد زمعہ جو تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو جب پہنچی وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات یاد رہے کہ پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. یہ چیزیں جب تک معلوم نہیں رہتی لوگ کنفیوز رہتے ہیں, یہ کہاں ان کے پاس جا رہی ہیں, ان کے پاس جا رہی ہیں, ان سے نہیں. پردے کے احکامات تو مدینے میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئے. تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. تو کہنے لگے کہ یہ کون آیا ہے؟ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خولہ بنت حکیم. کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ محمد ابن عبداللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے سودا بنت زمعہ کے لیے. تو ان کے والد نے کہا یہ تو بڑا مناسب رشتہ ہے, بہت بہترین جگہ ہے, تمہاری بہن یعنی سودا کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو اس کو پسند کرتی. تو کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ ان کو میرے پاس. وہ آئی. کہا اے میری لخت جگر, بڑے باپ نے اپنی بیٹی سودا سے کہا میری لخت جگر, ان هذه تزعم ان محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب قد ارسل يخطبك وهو كفر کریم. یہ خاتون جو خولہ بنت حکیم آئی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا. دیکھو میری لخت جگر, یہ بہت مناسب رشتہ ہے تمہارے لیے. کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا نکاح محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں؟ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے والد نے, سودا بنت زمعہ کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اب یہ مسلمان تو تھے نہیں, صرف ان کے والد مسلمان نہیں تھے اور ان کے بھائی بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب بھائی کو معلوم ہوا کہ ارے میرے بیٹے میری بہن کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے کر دیا گیا, اپنے سر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا افسوس سے. بعد میں بہت پچھتاتے تھے اسلام لانے کے بعد کہ میں نے کتنی بیوقوفی والی حرکت کی. میرے بہنوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, اس سے بڑا اعجاز اور فخر کیا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ کفر کی دنیا میں تھے اس لیے کیا ہے افسوس سے سر پہ مٹی ڈال رہے تھے, بعد میں بہت پچھتاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سے نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد پھر یہ دونوں خاتون یعنی سودا بنت زمعہ اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ تشریف لائیں. اور مدینہ آنے کے بعد شوال کے مہینے میں, شوال کے آپ ربیع الاول میں پہنچے تھے. کہاں آپ مدینہ کب پہنچے تھے؟ ربیع الاول میں. شوال کے مہینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی, اور شوال کے مہینے میں رخصتی کو کیا ہے شادی وغیرہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اچھا نہیں سمجھتے تھے لوگ, لیکن ان کی رخصتی کیا ہے اسی مہینے میں ہوئی. المہم یہ ہمارے پاس جو اہم معاملہ ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے.
تو جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے اعتبار سے 3rd نمبر کی وائف ہے، اور ساتھ میں رہنے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ ساتھ میں رہنے کے اعتبار سے یعنی سب سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد جو بیوی آپ کے ساتھ رہی وہ کون ہے؟ سودا بنت زمعہ، اور اس وقت بھی یہ بڑی عمر کی تھی، ابھی انشاءاللہ بات آگے آ بھی رہی ہے، بڑی عمر کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ رہنے کے اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نکاح کے اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پہ۔ سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک، یہ ان کا نسب ہے، اور ان کی والدہ کا نام الشموس بن قیس بن زید بن عمرو ہے، یہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا نکاح، پہلا جو نکاح ہوا تھا وہ سکران بن عمرو کے ساتھ ہوا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، بڑے عظیم صحابی تھے یہ دونوں، یہ بھی اور ان کے شوہر سکران، دونوں شروع ہی میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یعنی سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو دونوں شروع اسلام میں ہی کیا ہے، شروع ہی دنوں میں اسلام میں داخل ہو گئے، اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کی، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ بعد میں جب انہیں یہ خبر ملی کہ مکہ کے حالات صحیح ہو گئے، تو جو لوگ لوٹ کر آئے تھے ان لوٹنے والوں میں سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر سکران بھی تھے۔ لیکن سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آئے تو آنے کے بعد ان کی طبیعت، وہی طبیعت خراب تھی ٹوپیائی میں، لیکن آنے کے بعد طبیعت بگڑتی گئی یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، اور کئی بچے تھے، سب ایک ایک کر کے ان کی وفات ہوتی گئی۔ 5-6 بچوں کی والدہ تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر ہو چکی تھی ان کی۔ تو سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اب یہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی، کافی مشکلات تھی، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھی، تو انہوں نے اپنے لیے کیا ہے اس کو خوش نصیبی سمجھا، اور فوری طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے لیے راضی اور تیار ہو گئی۔ یہ جو خاتون ہے سودا بنت زمعہ، اور ہماری اور آپ کی ماں، یہ بڑی عبادت گزار تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کا حد درجہ خیال رکھنے والی۔ ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر نے جب ان سے نکاح فرمایا تھا تو ان کی ایک عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری حد سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کی فضیلت میں جو روایات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ کہ تمام سوتن جتنی ان کی تھی سب کی فضیلت میں جتنی بھی روایات سب بیان کر دیا۔ سب سے زیادہ غیرت کس سے کھاتی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جتنی بھی روایات آئی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر روایات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم کو چھپایا نہیں جاتا چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی دیکھیے اکثر روایات کیا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتی ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مصلاقها من سودہ بنت زمعہ، میں کسی بھی عورت کے طور طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتی، سب سے زیادہ محبوب جو میرے نزدیک ہیں کہ جن کی طرح میں ہو جاؤں، جن کے طریقے کے مطابق میں چلوں، وہ کون سی ہے؟ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب بڑی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی باری کو، اپنے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا تھا، یعنی اپنی جو باری تھی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دے دیا تھا۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ایسا کیا؟ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن کی آیات کا توڑ مروڑ کے معنی بیان کرتے رہتے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے کیا ہے عورت کی تعداد نہ بڑھائی جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ محبت میں برابری نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ باقی جو لینے دینے کا معاملہ ہے،
ہدیہ وغیرہ کا معاملہ ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آسانی کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہی ڈر اور دھمکا کر کے کیا ہے لوگوں میں اس طرح کی بے چینیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے شریعت کے کسی بھی حصے کے ساتھ مذاق اور چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو چیز اللہ کی طرف سے مباح ہے وہ قیامت تک مباح رہے گی، اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس طرح کے کمزور پوائنٹ دیتے ہیں، میرا ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس بچے ہیں نا، 2-3 بچے ہیں کہ نہیں؟ بچوں کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے انصاف اور عدل کرنے کی بات کہی ہے۔ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ جب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ باغ اور باغیچہ ہے جو میں فلاں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، آپ اس سے گواہ ہو جائیے، وٹنس ہو جائیے، تو آپ نے کہا کہ تمہاری اور اولاد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہیے کہ ان کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ اچھا تم آئے ہو مجھ کو ظلم پر ستم پر وٹنس اور گواہ بنانے کے لیے؟ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ تو انصاف یہاں بھی مطلوب ہے اور انصاف وہاں بھی مطلوب ہے۔ تو یہاں پر یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پوری کائنات جانتی تھی کہ آپ اپنی 9 بیویوں میں سب سے زیادہ عائشہ تھی، ہر بیوی جانتی تھی، پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ، کیونکہ یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیے جب وہ بوڑھی ہو گئی، بخاری کے الفاظ کیا ہے، تب انہوں نے کیا کیا، وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی جو باری تھی رات اور دن کی دونوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ دے دیا، تب تغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کا مقصد بھی کیا تھا، تاکہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں، پسندیدہ ہو جائیں، اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ آپ عائشہ کو پسند فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وارضہ، اس لیے سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو دل تھا وہ کس کو دیا؟ اب اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہو جائیں، اس قدر خیال بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تیزی کے ساتھ کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بڑی کلاس لیا کرتے تھے، پردے کے احکامات نازل نہیں تو اس سے پہلے کہتے تھے پردہ کرو تم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اچھے خراب ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات پر کوئی کیا ہے غلط نگاہ اٹھائے۔ تو یہ جلیل القدر پیغمبر تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی، آیت حجاب نازل فرما دی۔ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ایک دن رات میں، فراہا عمر فعرف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہ سودا بنت زمعہ ہے۔ فقال انکی واللہ یا سودا ما تخفین علینا، اے سودا اللہ کی قسم تم ہم سے چھپی ہوئی نہیں، ہم پہچان لیں گے تم سودا ہو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئی اور پورا واقعہ ذکر کیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے رات کا ڈنر کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ وغیرہ کھانے کا موجود تھا۔ اسی دوران سودا بنت زمعہ کہنے لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر وہی موجود تھے، آپ نے سر اٹھایا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قد اذن اللہ لکننا ان تخرجنا لحوائجکننا، اللہ نے تم عورتوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروری چیزوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ یہ وہ آیت ہے جس سے حدیث ہے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر مارکیٹ وغیرہ قریب ہو، فتنہ وغیرہ نہ ہو، تو عورت تنہا جا کر کے ساگ سبزی وغیرہ کیا ہے لا سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ اب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ خرافات بھی موجود ہے، اس کو بھی سنتے ہوئے۔ جو خرافات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دیا تھا، یہ روایت صحیح طور پہ ثابت تھی۔ بیٹی وغیرہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا. اب اس طرح کی ایسی روایات اگر لوگوں کے سامنے آئیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پہ کیا ہے، انگلی اٹھائی جائے گی کہ جب بوڑھی ہو گئی تو طلاق دینے کا آپ نے ارادہ کر لیا. نعوذ باللہ من ذلک. تو ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہ آپ نے سودا بنت زمعہ کو طلاق دیا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا. اور اس لیے بھی یہ چیزیں پاسبل اور ممکن نہیں ہے، یا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ جب بوڑھی ہو گئی تو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، تو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح اگر تمہاری زبان میں دیکھا جائے تو بوڑھیوں سے کیے، ایک بھی زبان سے نہیں کیا. کیونکہ ایک ہی خاتون ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زندگی میں آئی، جو باقرہ تھی، باقی سب سیبہ تھی. اور سودا بنت زمعہ تو بوڑھی تھی. کتنی ایسی عورتیں آئیں جو پہلے ہی سے 2 2 3 3 شوہر والی تھی اور کئی کئی بچے والی تھی. خاص طور سے سودا بنت زمعہ کو دیکھیں، ام سلمہ کو دیکھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. ان لوگوں کے کئی کئی بچے تھے، کئی کئی شوہر ہو چکے تھے پہلے بھی. تو یہ ذہن میں جانا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نکاح اس پرپز اور مقصد کے لیے کیا ہے. تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ ان کو یہ ڈر خوف پیدا ہوا. کن کو؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے پیغمبر انہیں طلاق نہ دے دیں. یعنی ان کے اندیشے تھے یہ. نہ اللہ کے پیغمبر نے طلاق دیا تھا اور نہ ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن انہیں یہ لگا کہ میں ایک معمر خاتون ہو گئی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر مجھے طلاق دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، اپنے پاس روکے رکھیے اور میں اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے دے دیتی ہوں. اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر. انہی کے اسی موقع پر کہ میاں بیوی اگر آپس میں کسی بات پر رضامند ہو جائیں، کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ کیا ہے بہتر ہے. جیسے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، مثال ہے بچے نہیں پیدا ہو رہے، اب اس کا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. اب جن حالات میں ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے دوسرا نکاح کوئی کرے گا نہیں یا آسان نہیں وغیرہ وغیرہ، تو سوچتا ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر کے پھر نکاح کروں. تو وہ عورت کہتی مجھے طلاق مت دیجیے، میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. تو کبھی کبھار یہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھار کیا یہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی کسی ایسے شرط پر راضی ہو جائے جو کیا دونوں کے حق میں مفید اور کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے ایسا خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے پیغمبر طلاق نہ دیں، تو انہوں نے اپنی باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اور اسی موقع پر آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ان کا یہ فیصلہ واضح ہے، بہت بہتر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور ان کی خوشنودی وغیرہ کا کیا ہے سب خیال کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں کے درمیان عدل کرنا باریوں میں یہ واجب اور ضروری نہیں تھا، یا آپ نے خود سے اپنے آپ پر کر لیا تھا کہ آپ ایک ایک دیتے تھے، ورنہ آپ پر یہ واجب اور ضروری نہیں تھا. یہ آپ کے خصوصیات میں سے ہے کہ یہ آپ پر واجب اور ضروری نہیں تھا. المهم ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی رکھتے تھے، ان کا دھیان بھی رکھتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کر رہی تھی تو وہ لمبی تڑنگی تھی اور بھاری بدن کی تھی اور بوڑھی بھی ہو گئی تھی. تو مزدلفہ کی رات میں پوری رات وہاں سونا رہتا ہے اور صبح اٹھ کر کے پھر کہاں جانا رہتا ہے جمرہ کبریٰ کو کنکری مارنے کے لیے. مزدلفہ کی رات آپ سوتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تو سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں، اس لیے رش اور بھیڑ کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات میں یہ اجازت طلب کر لی کہ وہ پہلے چلی جائیں، صبح ہونے سے پہلے چلی جائیں، تاکہ وہ دھیرے دھیرے چلیں گی، بھاری جسم ہے اور بھیڑ بھاڑ میں کیا پریشانی ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی اور وہ لوگوں سے پہلے نکل گئی. اور ہم کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکے رہتے. کہتی ہیں کہ کاش کہ میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی ہوتی. کون کہتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جیسے سودا نے اجازت مانگ لی ایسے میں بھی کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اجازت مانگ لی ہوتی.
یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر کمزور لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، بیمار لوگوں کو نصف رات کے بعد مزدلفہ سے جانے کی اجازت اور رخصت ملی ہے۔ تو کتنا بڑا کام ہماری آپ کی ماں نے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا اور کہا اپنی بیویوں سے کہ یہ تمہارا حج ہے۔ ساری بیویاں آپ کی موجود تھی، 9 کی 9 بیویاں آپ کے ساتھ حج کر رہی تھی، ساری بیویاں موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا حج ہے، اب اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر رہنا، یعنی اب اس کے بعد کیا ہے، گھروں کے اندر رہنا ہوگا۔ فَكُنَّا كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَا إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بعد آپ کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر کے باقی ساری بیویاں حج اور عمرہ کرتی تھی، سودا بنت زمعہ اور حمنا زینب بنت جحش، یہ 2 بیویاں آپ کو اس کے بعد حج اور عمرے کے لیے نہیں نکلی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسری بیویاں کیوں گئی؟ امام بہقی نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور تم لوگوں نے حج میرے ساتھ ادا کر لیا ہے، اب تم کو دوبارہ وجوبی طور پہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے باقی بیویوں نے یہ سمجھا کہ نوافل حج کیا ہے، کیا جا سکتا، اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد تو نہیں ہے لیکن وہ جہاد ہے جس کو حج اور عمرہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے بھی وہ حج اور عمرہ کرتی رہی۔ لیکن یہ دونوں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد گھر سے نہیں نکلی، بلکہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور گھر سے نہیں نکلی اور ان کا جنازہ ہی نکلا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ واللہ عالم، روایات میں کچھ کلام بہرحال موجود ہے، لیکن یہ گھروں کے اندر مستقل رہی، پھر بعد میں انہوں نے کبھی حج اور عمرہ نہیں کیا، سودا بنت زمعہ نے اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک معاملہ انشاءاللہ وہ جب ذکر آئے گا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ان کی وفات صحیح قول کے مطابق، سودا بنت زمعہ کی وفات صحیح قول کے مطابق سن 54 ہجری میں 54 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بالکل اخیر میں ہوئی، یعنی 23 میں ہوئی، لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ ان کی وفات 54 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میں نے وقت بھی زیادہ لے لیا ہے، جو پورا نمبر حاصل کرنے والے انہیں کو آج انعام دیا جا رہا ہے۔ تبسم ام عبداللہ معراج مظفر، تبسم ام عبداللہ معراج مظفر، آپ ان کی طرف سے ہیں؟ معراج مظفر کی طرف سے ہیں آپ، یہ لے لیجیے۔ ام عبداللہ کی طرف، تبسم کی طرف سے کوئی ہے تو وہ لے لیں۔ زینب رفیع خان اور ام امیمہ، اگر ان کی طرف سے کوئی ہے تو وہ لے سکتے۔ کوئی اہم بات؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔